الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر رؤوف الرحیم ورب علیم۔ گزشتہ پروگرام میں حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عقل سلیم پروردگار عالم نے ودیعت فرمائی، اور جس کا ذکر پروردگار عالم اپنی نعمت کے طور پر کر رہا ہے کہ آپ کو جو ہم نے اب عقل سلیم کی دولت سے نوازا ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی شخص جو ہے عقل گم کردہ نہیں کہہ سکتا، اور جو ذہانت، فصاحت و بلاغت اور جس اخلاق سے ہم نے آپ کو متصف کیا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کو پڑھا، اور بیشتر ان کی تعلیمات میرے مد نظر ہے، لیکن اس میں جتنی عقل کی باتیں، جتنی جو ہے وہ معلومات فراہم کی گئی ہے، چاہے وہ آسمانی ہو، چاہے ان کے متبعین نے بعد میں اس کو جو ہے وہ شامل کر لیا ہو، وہ سب کے سب چونکہ انجیل مقدس میں، توریت مقدس میں، زبور مقدس میں جو ہے تحریف ہو چکی تھی اس زمانے میں، تو کہا کہ جیسی بھی میں نے وہ پڑھی ہیں کتابیں، ان میں سے جو علم اور جو عقل ان کتابوں سے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک ذرے کے برابر ہے۔ یعنی آپ کا علم، آپ کی عقل جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ بالا تر ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عوارف المعارف ان کی مشہور تصنیف ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، 100 درجات گنوائے ہیں، جن میں سے ایک حصہ جو ہے پوری تمام مخلوق کو دیا، اور 99 حصے حضور آقا نامدار، محبوب پروردگار، مولائے غمگسار، خدا کے سچے پرستار، نبیوں کے تاجدار، روح الارواح و نور الانوار، احمد مجتبیٰ، ارواح نافدہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ودیعت فرمائے۔ یعنی وہ 100 درجوں میں سے 99 آپ کے پاس سے ایک جو ہے پوری کائنات کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے، چاہے ان میں ملائکہ ہوں، اجنہ ہوں، یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو، ان کو دیے، اور 99 حصے اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیے۔ اسی کا ذکر پروردگار عالم نے کہا کہ وما ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کو تو ہم نے عقل سلیم کی وہ دولت دی ہوئی ہے محبوب کہ اس دولت کی بنیاد پر آپ کو کوئی شخص عقل گم کردہ نہیں کہہ سکتا۔ اب یہاں پروردگار عالم نے اسی سورہ مبارکہ میں جن لوگوں کا قول تھا اس کو اس سورت کے آخر میں آ کے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں نے آپ کے لیے یہ کہا ہے، اس کی نفی پہلے فرمائی۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اعتراض ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو پہلے وہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کی نفی کی جاتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے پہلے آپ کی دلجوئی فرمائی کہ آپ کے قلب اقدس کو جو یہ تکلیف پہنچی ہے، تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے تو آپ کو عقل سلیم کی دولت سے نوازا ہوا ہے، ہم نے تو آپ کو جو ہے علم کی اس کیفیت سے نوازا ہے کہ جس کیفیت کو جو ہے پروردگار عالم
جل شانہ و عم نوالہ نے جو ہے آپ کو خاص طور سے دیا ہے، اور پروردگار عالم جو ہے آپ کو جن باتوں سے متصف کر رہا ہے وہ باتیں جو ہے وہ ہم نے کسی کو جو ہے ودیت نہیں کی، ہم نے عقل کی 99 حصے آپ کے حصے میں رکھے ہیں اور ایک حصہ ساری مخلوقات کو ہم نے دیا ہے۔ اور یہ بات عوارف المعارف میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی محترم بالشان طریقے سے بیان فرمائی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے یہ عقل جو ہے جو آپ کو ودیت فرمائی ہے، اس کو اگر ہم کتب سیر میں دیکھیں، کتب احادیث میں دیکھیں، تاریخوں میں دیکھیں، تو ہمیں جا بجا یعنی نبوت کے اعلان سے قبل بھی، نبوت کے اعلان کے بعد بھی، اور آپ کی حیات طیبہ میں یعنی اس کا اظہار مختلف مواقع پر ہوتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس عقل سے نوازا تھا اس کا عشر اشیر بھی ہم آپ کی ذات والا صفات کو اجاگر کرنے میں یا اس قول کو رد کرنے میں جو ہے وہ نہیں بیان کر سکتے جو پروردگار عالم کا مقصد اور منشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو جو ہے اس محترم بالشان طریقے سے جو ہے وہ اجاگر کر رہا ہے کہ اگر ہم آپ کی حیات طیبہ میں دیکھیں تو ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ کی جان آپ کی جوتیوں پر قربان ہوں۔ میں اسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوں، لیکن مجھ میں 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن میں سے ایک کو میں چھوڑ سکتا ہوں اور 3 خصلتوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آپ اس شرط پر مجھے مسلمان کرتے ہیں تو میں اسلام کی دعوت کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا خصلت ہے؟ اس نے کہا ایک تو میں زنا کرتا ہوں، دوسرے میری عادت چوری کی ہے، تیسرے میں شراب نوشی کرتا ہوں، اور چوتھے جھوٹ بولتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل سلیم کو دیکھیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک خصلت چھوڑ سکتے ہو نا، تو ایسا کرو 3 خصلتوں کے لیے میں تم سے کچھ نہیں کہتا، ایک خصلت جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دوں۔ وہ خوشی خوشی اس نے اسے قبول کر لیا، چلا گیا گھر اسلام کی دعوت کو قبول کر کے۔ اب رات کا وقت ہوا تو اس کو شیطان نے ورغلایا زنا کے لیے اور شراب نوشی کے لیے۔ تو اس نے سوچا کہ اگر میں شراب پیتا ہوں تو شراب کی حد جو شریعت مطہرہ میں وہ مجھ پر جاری ہوگی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر مجھ سے پوچھا کہ تم نے رات کو شراب پی تھی، اب میں انکار کرتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہوں، اور اقرار کرتا ہوں تو میں نے اپنے جرم کا خود اقرار کر لیا، مجھ پر جو شراب کی حد ہے وہ جاری کی جائے گی، کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس سے وہ باز رہا۔ پھر شیطان نے ورغلایا اس کو، وسوسہ ڈالا دل میں کہ وہ نعوذ باللہ زنا کی طرف راغب ہو جائے۔ بہت سی اس کی خواتین جاننے والی تھی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر مجھ سے پوچھا صبح کہ تم نے زنا کیا تھا، میں انکار کرتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہوں، جس کا میں نے وعدہ کیا کہ میں نہیں بولوں گا،
اور اگر یہ جرم کرتا ہوں تو اس کی سزا ہے۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ پر جو ہے وہ اس کو نافذ فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ شراب سے بھی باز رہا، زنا سے بھی باز رہا۔ آدھی رات ہوئی، پھر شیطان آیا، کہا کہ بھئی چوری سے کوئی وہ نہیں ہوگا، چوری کرنے کے لیے نکل جا، رات کا وقت ہے۔ اس نے سوچا کہ میں چوری کر لیتا ہوں اور صبح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ پوچھیں گے کہ بھئی تم نے چوری کی تھی؟ میں انکار کرتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہوں، اور اگر اقرار کرتا ہوں تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ وہ چوری سے بھی باز رہا۔ صبح آ کر اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے میری 4 خصلتوں میں سے مجھ کو ایک خصلت میں نے کہا تھا کہ چھوڑ سکتا ہوں، تو آپ نے ایسی خصلت مجھ سے چھڑوا دی کہ جس سے یہ 4 خصلتیں مجھ سے قدرتی طور پر چھوٹ گئی ہیں۔ اب میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں کسی بھی گناہ میں ملوث نہیں ہوں گا، بلکہ پروردگار عالم کی ذات والا صفات کو جو ہے وہ وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے، آپ کو اللہ کا سچا فرستادہ سمجھتے ہوئے، اور ایسی عقل کا مالک سمجھتے ہوئے کہ جس نے میری 4 خصلتوں کو ایک ہی بات سے جو ہے موقوف کروا دیا، مجھے جو ہے وہ تمام کی تمام خصلتیں چھوٹ گئیں، تو آپ پروردگار عالم جل شانہ و من والہ کی جانب سے بہت بڑے عقل مند ہیں کہ جنہوں نے صرف ایک گناہ، جس کو میں آسان سمجھ رہا تھا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ صاحب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور مجھے تو 3 گناہوں کی حضور نے جو ہے وہ اس سے منع نہیں فرمایا اور ایک گناہ کے لیے منع کر دیا ہے، تو میں بہت خوش ہو رہا تھا، لیکن آپ نے اس ایک چیز ہی کو ایسا جو ہے وہ مجھ پر لاگو کیا کہ مجھ سے باقی ساری خطائیں، باقی ساری گناہ جو ہے وہ چھوٹ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے اور خوش ہو کر فرمایا کہ دیکھو یہ ایک گناہ ایسا تھا، اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یعنی اللہ نے قرآن کریم میں کہیں لعنت کا اظہار نہیں کیا کسی پر، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، کتنا ہی بڑا خطا کار ہو، کتنا ہی بڑا جو ہے معاصی شیار ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لعنت سے نہیں یاد کرتا، لیکن جھوٹے کے لیے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور حضور فرماتے ہیں صدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی ہمیشہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ ہلاک کرتا ہے۔ آج ہم میں جو بات زیادہ تر مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہے وہ یہی جھوٹ ہے کہ ہم کوئی بات سچی نہیں کہتے، چاہے ادنا سے ادنا ہمارا کوئی آدمی ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، اور جھوٹ وہ ہماری رگ و پے میں بس گیا ہے۔ پروردگار عالم جھوٹ کہنے سے، جھوٹ سننے سے، جھوٹ پر عمل کرنے سے، کذب سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ نجات عطا فرمائے۔ اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہمیں سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جانا چاہیے اور سچائی کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ پروردگار عالم قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔